السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ APP نیوز پر. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، راؤ منظر حیات صاحب جو گزشتہ ہماری نشست تھی اس میں شریک گفتگو تھے. ہم نے لداخ کے حوالے سے چائنا، انڈیا، امریکہ، نیپال، پاکستان اور پھر کچھ یورپی ممالک کا جو اس پہ رد عمل ہوگا وہ ان امکانات پہ گفتگو کی تھی، اور ہماری بات چلتے چلتے اس نہج پر پہنچی کہ نیئر فیوچر میں ترکی دنیا کے نقشے پر ایک بہت اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. یہ اگر ہم ایگزیکٹلی اس کی بات کر پائیں، پن پوائنٹ کریں تو 2023 کے لگ بھگ جو خلافت عثمانیہ جب ختم کی گئی، اس پر 100 سالہ جو پابندیاں عائد کی گئی تھی وہ 2023 میں ختم ہونے والی ہیں. اس کے بعد جو موجودہ ترکی ہے اور اس کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کس طرف اس کا زیادہ کردار ہوگا عالمی سطح پر اپنے مقام کو منوانے کے لیے، اس حوالے سے پروگرام کی دوسری نشست میں راؤ منظر حیات صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. راؤ صاحب، بہت پہلی نشست میں بڑی فروٹفل معلومات آپ نے دی، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے دیکھنے والوں نے یقیناً اس سے بہت فائدہ اٹھایا. ترکی کے حوالے سے 2023 میں وہ جو خلافت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو 100 سالہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، وہ 2023 میں ختم ہو رہی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ترکی جب آزاد ہوگا ان پابندیوں سے تو وہ عالمی سطح پر اپنے مقام اور کردار کو منوانے کے لیے کیا کچھ کر گزرے گا؟ کوئی امکانات کا جائزہ آپ اگر مہربانی فرمائیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. بہت شکریہ. اس میں گزارش یہ ہے کہ ترکی بذات خود ایک بہت ایکٹیو، ایک پرو ایکٹیو ملک ہے. اس کے پلس پوائنٹس میں اگر آپ سواٹ انالیسز کریں، اس کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، اس کی اسٹرینتھس جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بہت کم مسلم ممالک اتنے ان کے لیول پہ پہنچتے ہیں. نمبر 1، ان کا پرائیویٹ سیکٹر انتہائی مضبوط ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. نمبر 2، ان کا بینکنگ سیکٹر بہت میچیور ہے، ٹھیک. اور نمبر 3، ٹرکس کے اندر کانفیڈنس بہت ہے. اچھا، ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بادشاہت کی ہے، وہ قومی غیرت اور وہ قومی غیرت ہے، ٹھیک، نیشن ہوڈ. اب لازمی بات ہے کہ جس طاقت نے آٹومن امپائر کی بات کریں 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، 3 پہ، اور بیک وقت. سر مطلب یہ تو بڑی بات کی بات ہے نا جی، برطانیہ بہت سپر پاور ہے، اصل میں تو آٹومن سپر پاور تھے اپنے زمانے کی. اپنے زمانے کی بات کریں، زمانہ تبدیل ہو جاتا. تو وہ چیز ان کے ذہن میں تو ہوگی کہ ہمیں ریسرجنس ہونی چاہیے، فطری بات ہے. ٹرک سوچتے ہوں گے کہ جو ہماری اہمیت پہلے تھی وہ اب بھی ہونی چاہیے. پھر ٹرکس کو بائی ڈیزائن نیچے رکھنے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھیں کہ جتنی کوشش انہوں نے کی اور جتنی ریجیکشن ان کی ہوئی یورپ میں شامل ہونے کی، وہ کسی اور قوم کی نہیں ہوئی. ٹھیک. لیکن گزشتہ 15-20 سال سے ٹرکس کے اندر ایک اور فینومینن آیا ہے، اور اس فینومینن کو 180 ڈگری ڈفرنٹ ہے ان کی پرانی جو ان کی گورنمنٹس ہیں اور جو ان کا سسٹم چل رہا ہے، کہ اب ان کے اندر سیکولرزم نسبتاً کم ہو رہا ہے. وہ جو اتاترک کے آنے سے پیدا ہوا، جو گرے ولف آپ جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک. اور ان کے اندر پین اسلامزم جو ہے وہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں، جو انتہائی مضبوط آدمی ہے، وہ باقاعدہ تلاوت آپ کو کہیں کرتے نظر آئیں گے. کسی جگہ وہ آپ دیدہ نظر آئیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے. پرانے جو قرآن کے نسخے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ ایک اسلام پسند انسان، وہ حافظ قرآن بھی ہے. حافظ قرآن. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، اس کا ایک بین ثبوت، ایک سند یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ترکی تو سیکولر ہو گیا ہوا ہے، وہ اد ننگے، اور بڑے عجب غجب ان پہ بات کی جاتی تھی. لیکن وہ جو ثبوت جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 انتخابات میں ترک عوام نے اسلام پسندوں کو حکومت کے لیے چنا ہے. درست، یعنی ان کو پاور میں لے کے درست آئے. ہے. ان کے دیکھیں، اس میں میں ان کی انٹرنل ڈائنامکس آف پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارے دوست ہیں اور ان کے داخلی مسائل ہیں. ڈیفینیٹلی جو پریزیڈنٹ ان کے اردغان ہیں، ان کے داخلی مسائل بہت شدید ہیں.
آپ کو اندازہ ہے ان کے مقابلے پہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گولان جنہیں کہا جاتا ہے اور جن کی ایک ایجوکیشنل موومنٹ تھی. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے ٹرکی جا کے یہ محسوس کیا ہے, میں کئی بار گیا ہوں, کہ وہاں انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی ترتیب دی ہے جس کے اندر اگر ایک خاتون نے اسکارف پہنا ہوا ہے اور لمبی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اگر پینٹ پہنی ہوئی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, اگر انہوں نے اپنا روایتی لباس پہنا ہوا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, اگر انہوں نے ٹوٹلی ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہے تو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. مطلب ایک ایسے لگتا ہے مجھے ان کے بڑے شہر دیکھ کے, میں معذرت چاہتا ہوں میں چھوٹے شہروں میں نہیں جا سکا, ٹائم کم تھا, تو وہاں پیرلل جو ہے ایک تو یہ سوسائٹی ہے کہ اس میں ٹالرنس موجود ہے. ٹھیک ٹھیک. وہ تو استنبول اصل میں ہاف یورپ میں ہے اور ہاف, بالکل, تو وہ آبویسلی اس کا پھر اثرات تو سماجی. لیکن اس نے ان کے جو فاؤنڈر تھے انہوں نے باقاعدہ ایک طاقت کے زور پہ انہیں ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا ہے. جیسے دیکھیے نا, وہ تو کرنل لارنس جو برٹش انٹیلیجنس کے آدمی تھے, لارنس آف عربیہ بڑی مشہور فلم بھی ہے, ان کا بہت بڑا کردار تھا خلافت عثمانیہ, اور پھر سعودی عربیہ میں آل سعود کی حکومت آئی, ان کو رول بیک کرنا پڑا, تو عطا ترک کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ان کی بالکل نیچر بدل کے رکھ دو. ہو سکتا ہے, وہ انہوں نے کیا, بالکل ہے, بالکل, کیونکہ وہ بڑے اسلام سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ تھے, ان کے جذبے, عقیدے اور یعنی مذہبی حوالے سے وہ بڑے شاندار لوگ تھے, تو ان کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. جی, ان کی جسے کہتے ہیں نا جی سوشل انجینئرنگ کی گئی. یس. آپ یہ دیکھیے کہ ترکی سے مدینے تک ٹرین چلتی تھی آٹومن ایمپائر میں, اور ترک جو تھے وہ اسلاف کی بھی اپنے حفاظت کرنا جانتے تھے, اور مقدسات جو تھے ہمارے ان کی بھی تعظیم کرنا فرض سمجھتے تھے. وہ دیکھیے, شاید کچھ لوگ اس تجربے سے گزرے ہوں کہ کبھی آپ عمرہ یا حج پہ چلے جائیں تو جو جتنے ترک آتے ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں, بڑے گروپ کی شکل میں, اور وہ ایک ہی طرح کے کپڑے, جوتے, بیگ, اور ان کے حال حلیے, چال ڈھال, ان کا میل جول, دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ترک آ رہے ہیں. اور جو مقامی سطح پر وہاں انتظامی طور پر جو ڈسپلن اور قانون اور اس کے رکھوالے بیٹھے, ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ترک ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے, یعنی انہیں نفسیاتی طور پر ایک ایج حاصل ہوتا ہے. مقدسات کی جو آپ نے بات کی ہے, ایک وہاں بڑا دلچسپ منظر یہ ہوتا ہے کہ عموماً ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کاغذ کہیں قریب سے نظر پڑ جائے تو وہ نقشہ نما سی ایک چیز ہوتی, وہ اس پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے اتنے قدم دور فلاں مقدس مقام ہے, وہاں جاتے ہیں, نفل پڑھیں, انہیں کوئی روک ٹوک بھی نہیں سکتا. یعنی انہوں نے اپنی ایک بنا رکھی, روک سکتے, ایرانینز کو نہیں روک سکتے آپ اس میں. اور پھر یہ کہ توسیع جتنی ہوئی حرمین شریفین کی, تو وہ جو پرانے پتھر, پرانے آثار, آپ نے دیکھا ہوگا استنبول میں, کونیا میں بھی ایک چھوٹا سا سینٹر ہے, وہ پرانے پتھر بھی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں نصب کروائے تھے, یہ خدمت کا کام ہم نے کیا تھا. یعنی وہ اپنی تاریخ کو پریزرو رکھے ہوئے ہیں, بالکل رکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ترکی نے جی اگر اب جائیں تو وہاں کی جو موجودہ سعودی گورنمنٹ ہے اس کا اپنا ایک حساب ہے, ان کے اپنا ایک نفسیاتی ذہن ہے. وہ لازمی بات ہے کہ وہ جن چیزوں کو ہم بہت مقدس جانتے ہیں وہ ان کی تعظیم نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں ہمارے ریلیجن کے, اس کے اندر وہاں انہوں نے کئی چیزیں ختم کر دی ہیں. ٹھیک, ترکوں کو پتہ ہے اس چیز کا. ہاں جی. اب وہ جو نقشہ آپ فرما رہے ہیں وہ وہی نقشہ ہے جو ان کے پاس ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ کون سی جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا, کون سی جگہ پہ ان کے 3 کنویں تھے جس کے اندر نزدیک تشریف لا کے ان کے مالک نے کہا تھا کہ میں وقف کرتا ہوں, کیونکہ بالکل مسجد کے اندر ہی ہے. اب تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جس کے اندر ایکسپینشن کی ضرورت تھی, وہ ایکسپینشن بھی انہوں نے کی. گنبد خضرا جو ہے بنیادی طور پہ تو ان کی پیریڈ کی ایک نشانی ہے. دیکھیے نا, اس سے قبل یہ نیلا اس کا رنگ تھا. جی, یہ تھا ہی نہیں, ہرا رنگ نہیں تھا. جو ہرا رنگ ہے یہ تو ترکوں نے اس کو دیا. اور پھر اگر آپ اب انہوں نے مدینہ کے اندر بہت بڑا میوزیم بنایا ہے. میں گیا تھا لیکن میوزیم نہیں دیکھ پایا کیونکہ میں عمرے پہ تھا. تو ترک جو ہے نا جی, ان کا لازوال نشان ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا,
اب یہ تو ہوگی ان کی تاریخ اور ان کی لیگسی. جو کوشچن آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ 2023 جب یہ پابندیاں ختم ہوں گی 100 سالہ تو ترکی کیا کرے گا، ان امکانات پہ آپ کچھ معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سخت فیصلے کر سکتی ہے، وہ ریوائول کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو ان کی اوریجنل پابندیاں تھیں جیسے ہی وہ لیگلی ختم ہوتی ہیں وہ ان کو انڈو کریں گے. ٹھیک ہے. ہر فارم کے اندر کریں گے. اوکے. اور ان کے پاس ایپریٹس موجود ہے انڈو کرنے کا. ٹھیک ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف خواہشات نہیں ہیں، یعنی پریکٹیکلی وہ یہ کام وہ ان کے پاس اسٹیٹ ایپریٹس ہے. یعنی اگر انڈو کریں گے ان پابندیوں کو، بہت کچھ کریں گے، پریکٹیکلی کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اپنے ہاں تیل شیل ڈرلنگ بھی کریں گے. ڈرلنگ بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کا سمندری روٹ اشارہ کیا تھا، سمندری روٹ وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. وہ کہیں گے ٹیکس دو بھائی، یہ تجارتی گزرگاہ ہے. اور پھر ہم نے سنا ہے کہ وہاں استنبول میں ایک نہر سوئس کی طرز پر ایک بہت بڑی نہر وہ بنا رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹریڈ پانی کا ایک روٹ جو ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں. اس میں سے بھی اکانومی تو بہت بہتر ہو جائے گی پھر ترکی کی. دیکھیے ان کا سسٹم جو ہے جو نظر آتا ہے اس کے اندر کافی حد تک ایکوٹی ہے، کافی حد تک. ٹھیک ہے. اور ان کی اکانومی کئی سائیکلز میں گئی ہے، یعنی کبھی بہت اوپر چلی گئی تھی، کبھی نیچے گئی ہے. آج کل ان کی اکانومی بہت اچھی نہیں ہے، یعنی 2% 3% پہ گرو کر رہے ہیں وہ اس پیریڈ میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہم -1.8 میں. لیکن کرپشن نہیں ہے چونکہ بہت کم ہے. سرکاری حکومتی اور پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ایک منظم انداز بہت منظم. چنانچہ جو بھی کچھ وہ کرتے کراتے ہیں وہ ان کی جو نیشنل گروتھ ہے اس میں وہ ایڈ ہو جاتا ہے. مطلب حیرت انگیز لوگ ہیں. دیکھیے نا، محب وطن لوگ ہیں وہ. جب کرپشن ہی نہیں ہوگی تو ملک کی جڑیں مضبوط ہی ہوں گی نا، کمزور تو نہیں ہو پائیں گی. لازمی بات ہے جی. ایک انتہائی طاقتور ملک بننے کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس آدمی میں اتنا کانفیڈنس ہے. آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں اس شخص سے، لیکن اس کے اندر اتنی ول پاور ہے کہ وہ ہر جگہ آنکھیں دکھاتے ہیں. کون سا ایسا ملک ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کھڑا ہوا ہے. اچھا، یہ جو آنکھیں دکھانا، یہ ایک بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بطور ایک مسلمان سربراہ کے وہ آنے والے دنوں کے ممکنہ اپنے کردار کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے، اب دیکھیے کہ وہ غزہ میں انہوں نے شپ بھیج دیا تھا فلسطینیوں کی امداد کرنے کے لیے. ان کا ننہال جو ہے وہ وہاں فلسطینی جو پرانے علاقے وہاں سے، اور یہ خلافت عثمانیہ وہ جو بلڈ ہے، وہ جو فیملی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی، یہ ان کا ان سے بھی کوئی کہا جاتا ہے کہ تعلق ہے. تو انہوں نے غزہ میں بھیجا. آپ کو یاد ہوگا وہ اسرائیلیوں نے اس کو جی مجھے اندازہ ہے اس کے اندر ایک پاکستانی جرنلسٹ بھی گئے. پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ جس طرح یہ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو پورے دھڑلے سے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں ہمارے برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہ اور ان کی بیگم صاحبہ دونوں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں حملہ کر دوں گا، باز آ جاؤ، مسلمانوں کا خون نہ بہاؤ. کشمیر اس پہ بولتے ہیں. یعنی وہ عالم اسلام کی جو جتنے مسائل ہیں اس پر وہ اپنا حصہ بطور ایک سربراہ کے ڈال رہے ہیں. اور یہ انڈیکیشنز بھی تو ہیں نا کہ کسی رخ پہ وہ لے جا رہے ہیں حالات کو. ہم ان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے. دیکھیے جی، مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ جو ہے اس کی طرف آپ دیکھیں تو اس کے 2 میجر کینڈیڈیٹ ہیں، ایک ترکی ہے، ایک پاکستان ہے. اچھا، فیوچر میں پاکستان جو ہے اکنامکلی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر گیا تو لیڈرشپ اس کے پاس ہے. اس کی وجہ کہ پاکستان واحد ملک ہے اسلامک ورلڈ میں جو کہ ٹیکنالوجی انٹینسو ہے ملٹری ہارڈ ویئر کے لحاظ سے. اوکے ٹھیک ہے. ایک طاقت ہے، پوری طاقت ہے، آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اکنامک میلٹ ڈاؤن آپ نے ریورس کر دیا اور آپ اپنی گروتھ 6% 7% تک لے گئے، جو کہ بہت آسان ہے، بنگلہ دیش لے کے گئے، تو ہمارے اندر وہ تمام تقاضے موجود ہیں جس میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کے ہم بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں. اچھا، آپ نے سعودی عربیہ کا نام نہیں لیا راؤ صاحب. دیکھیں، سعودی عربیہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے ویسٹ کی. نمبر 2، انہوں نے تحقیق پہ، ریسرچ پہ، ہیومن رائٹس پہ، اوپن میڈیا پہ، عام آدمی کی حالت ٹھیک کرنے پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنی انہیں دینی چاہیے.
بادشاہت ہے نا، تو ان کے لازمے لیکن اور ہیں، ان کے تقاضے اور ہیں. بادشاہت ایک سٹیج پہ آ کے مسائل بھی پیدا کرتی ہے اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. سعودی عربیہ کبھی کلیم بھی نہیں کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے جو ورلڈ مسلم لیڈرشپ ہے اس کے اندر آنا. ٹھیک ہے، ہمارا ایک بڑی اچھی پالیسی ہے اس وقت کہ ہمارا سعودی عربیہ سے بہت اچھا تعلق ہے، اچھی بات ہے. اب ہم بھی بینیفیشری ہیں، وہ بھی بینیفیشری ہیں. ترکی سے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلم پریزیڈنٹ ہے جو تقریر کرے کہ فلاں جو ایک ہمارے مختلف دارالحکومت ہیں ان پہ صہیونی جو سلطنت ہے اس کے سائے نہیں پڑنے چاہیے؟ کون ایسا بندہ ہے جس نے بیت المقدس پہ شفٹ ہونے پہ کھل کے سامنے خم ٹھوک کے کھڑا ہو گیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ واحد آدمی ہے اردوغان جس نے کہا تھا کہ یہ غلط امریکہ کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ صرف ایک تھرڈ ورلڈ کا امریکن، ساؤتھ امریکن ورلڈ تھی، ایک ملک تھا جس نے کہا تھا کہ ہم شفٹ کریں گے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس میں. کسی نے نہیں کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کمنگ تناظر میں جو آنے والا وقت ہے، غیب کا علم تو صرف خدا کے پاس ہے، لیکن آنے والے وقت میں ترکی کے پاس بہت مثبت پازیٹیو طاقتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں جس سے عالم اسلام کو فائدہ ہوگا. اچھا، پاکستان کے اندر بھی لوگ بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں خود بھی کئی بار مایوسی کے کالم لکھتا ہوں، انسان ہے آخر، لیکن پازیٹیو چیزیں بہت زیادہ ہیں. یعنی ترکی اور پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے سر یہ ایک الائنس بن سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک الائنس بن سکتا ہے، بننا چاہیے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں راؤ صاحب، اور بریک کے بعد ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. ناظرین، ہم راؤ منظر حیات صاحب سے بات کر رہے ہیں. ترکی جو آنے والے دنوں میں ایک اس کا بڑا کردار اس وضع ہونے والا ہے ممکنہ طور پر، اس حوالے سے ہم امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ اے پی پی نیوز پر. میں ہوں ساجد عمر گل. راؤ منظر حیات صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں ترکی کا جو ممکنہ کردار ہے 2023 کے بعد کا، اس حوالے سے ہم امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. راؤ صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان اور ترکی یہ بڑے ان میں پوٹینشل ہے کہ یہ عالم اسلام کی قیادت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. لازم ہے کہ دونوں باہم ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوں گے. وہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، پاکستان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ کچھ بھی اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ اس میں ضرور اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. عالم اسلام کی قیادت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو OIC کے پیرالل ملیشیا میں ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے عالم اسلام کی جو قیادتوں کے حوالے سے سعودی عربیہ کا نام نہیں لیا، لیکن سعودی عربیہ اتنا پاورفل تھا، انہوں نے عمران خان کو وہاں ملیشیا جانے نہیں دیا تھا اس سمٹ میں شامل ہونے کے لیے. یہ جو نئے بلاکس بن رہے ہیں، نئی جڑت ہو رہی ہے، کچھ پیچھے ہو جائیں گے، کچھ نزدیک آ جائیں گے، اس میں پاکستان کے لیے آپ کچھ فوائد دیکھتے ہیں یا کوئی خطرات کو بھانپ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزوں تو دونوں طرف جاتی ہیں. کبھی بھی کوئی ایبسلیوٹ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کو صرف اور صرف فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. ہر چیز کے نقصان ہیں، اب ہر چیز کے فائدے بھی ہیں. اب دیکھیں، آپ کو مثال دیتا ہوں موجودہ صورتحال سے کرونا کی. بندوں کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، لیکن پرندوں اور جانوروں کے لیے بہت اچھا وقت ہے. تو فضا ہے، آلودگی ختم ہو گئی، اس کے پلس پوائنٹس بھی. اسی طرح طرح قرآن میں پروردگار نے کہا نا کہ تلک الایام نداولها جی بالکل بالکل اپنے بندوں پہ دن پھر کے لاتا. بالکل بالکل. تو اس میں یقیناً کچھ اسباق ہوتے ہیں، کچھ رہنمائی ہوتی ہے، بہت بہت بڑا سبق. اب گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان کے متعلق تو بڑا پر امید ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل ایسے نہیں ہیں جو ہم ٹرن اراؤنڈ نہ کر سکیں. ہم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب کوئی بندہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آج سے ٹھیک 11-12 سال پہلے پاکستان کا سٹیل مل جو تھا وہ بالکل ایک منافع میں چل رہا تھا. جنرل جاوید اس کو بہت اچھا چلا رہے تھے.
کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ پی آئی اے جو تھی وہ آج سے 40 سال پہلے دنیا کی بہترین ایئر لائنس تھی؟ بے شک تھی، کوئی شک نہیں۔ اگر آپ وہ فیکٹرز جو ہیں جس نے انہیں برباد کیا ہے وہ ختم کر دیں تو ٹرن اراؤنڈ پاسبل ہے۔ میں آج بھی دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جذبات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کہ ٹرن اراؤنڈ کرنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ ہم لوئسٹ آف دا لو پہ چلے گئے ہیں۔ اور یہ آپ کا مطلب ہے کہ معیشت چھوٹی ہے چنانچہ اسے قابو کرنا آسان اس وقت آسان ہے، ہم ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے۔ ہم ریزیلینس والی قوم ہیں، ہم کوئی مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم زندہ لوگ ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود نیوکلیئر پاور بن سکتے ہیں جو کہ مشکل ترین کام ہے، تو کیا خیال ہے کہ اکانومی ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے؟ لیکن بہرحال اس کے لیے ایک آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی چاہیے جس کا اکانومی پہ پورا ہولڈ ہو، جنہیں پتہ ہو وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پہ ڈیبیٹ الگ کر سکتے ہیں ہم، لیکن کہ وہ حالات کب ہوں گے۔ آپ نے کہا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، دیکھیے حکومتی کرنے والے جو کام ہوتے ہیں وہ حکومتیں جیسے تیسے کچھ نہ کچھ کرتی ہیں۔ جو عوام الناس ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کچھ ہمارا بھی ذمہ ہے یا نہیں؟ میں جس شاخ پہ بیٹھا ہوں اسی پودے کی، اسی درخت کی جڑیں کاٹنے کی سازش میں مبتلا ہوں، تو کیا میں تا دیر اس شاخ پہ بیٹھا رہ پاؤں گا؟ وہ تو دھڑام سے گر جاؤں گا۔ یہ جی جو آپ اتنی فرما رہے کرپشن، ہیں، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، لا قانونیت، جو ہمارے اختیارات کا ناجائز استعمال، ہم تو سارا کچھ حدیں گزر جاتے ہیں، پھر حکومتیں کیا کر پائیں؟ اگر 22 کروڑ آدمی فیصلہ کر لے کہ ہم نے ملک کو صاف نہیں رہنے دینا تو ہم اسے صاف نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ اگر 22 کروڑ آدمی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک میں ایمانداری نہیں چلنے دینی تو نہیں چلے گی۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ تو پالیسی گائیڈ لائنس دے سکتی ہے نا۔ آپ کے ساتھ بات ہو رہی ترکی کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ ترکی بہت نیشن ہوڈ ہے، ان میں بہت حب الوطنی ہے، وہ اپنی قوم پہ بڑا وہ فخر کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے کہ پاکستانیوں میں پاکستانی قوم کا جو شعور اور ادراک ہے اسے بیدار کیا جا سکے، تاکہ ہم بھی اپنی کوئی شناخت بنا پائیں؟ ہم کب تک یہ غلام، مجبور، مقہور، بے بس، عاجز، لاچار رہیں گے؟ دیکھیں جی، اتنا مشکل سوال ہے، اس کا تو جواب دینا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ بہت شادماغ، بہت مشکل ہے سوال، میرا خیال ہے اس ڈسکشن کا سب سے مشکل سوال یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے۔ میں جب باہر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں انہیں وہ ٹی وی پاکستان کا دیکھتے ہیں، لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، نیو یارک بیٹھے ہوئے ہیں، ماسکو بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤتھ کوریا کے کسی شہر میں ہے، لیکن مسائل ان کے سوئٹزرلینڈ میں ہیں، وہاں ٹی وی چل رہا ہے پاکستانی۔ کیوں؟ پاکستان سے ایفینٹی ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس پازیٹیوٹی کی بنیاد یہ ہے، میں بہت بچے دیکھتا ہوں جو انگلینڈ سے، یورپ سے، امریکہ سے پڑھ کے وہ نہیں سیٹل ہوتے باہر، وہ کہتے ہیں ہم واپس آئیں گے پاکستان۔ جی ٹھیک ہے۔ اور میں بہت بچوں کو بچے اور بچے دونوں کو جانتا ہوں۔ وہ جو برین ڈرینیج ہو رہی تھی اس میں وہ ریورسل ہے، اس میں اوکے، گریٹ، ریورسل ہے، ویری گڈ نیوز۔ دیکھیں اگر ہم لوگ اپنا کرٹیکل انٹلیکچوئل میس جو ہے اس کو برقرار رکھ گئے تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ گریٹ، کیونکہ آپ انٹلیکچوئل ماس کے اوپر تو سوسائٹیز آگے گرو کرتی ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو سیکنڈ جنریشن ہے بچے اور بچیوں کی، وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور کئی ان میں سے آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر اجازت دیں تو میں ایک عرض کروں۔ میں انگلینڈ میں، لنڈن میں فارن آفس میں گیا، برٹش فارن آفس میں، ہم ڈیلیگیشن تھا، تو اس میں مختلف تھے، 10 منٹ بریف کرنا، تو ایک بچی بریف کرنے آئی، وہ ٹوٹلی برٹشر تھی۔ تو بریفنگ سے پہلے اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں کہا کہ وچ از دا بیسٹ ایریا ان دا ورلڈ؟ تو ہم نے پوچھا جی، فرمایا، کہتے گجر خان از دا بیسٹ پلیس ان دا ورلڈ۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ اس نے ہمیں بتایا اس نے کہ میرے والد والدہ گجر خان سے آئے تھے، میں برٹش فارن سروس کی آفیسر ہوں اور میں آئی لو پاکستان۔ اب بات یہ ہے جی کہ حب الوطنی تو موجود ہے، حب الوطنی کو آگے لانے کے لیے جو فیکٹرز ہیں وہ اگر اس کا سامان ہوتا ہے تو یہ نیشن تو سر حیرت انگیز نیشن ہے۔ ہم پاکستانی مطلب ان کے اندر عجیب و غریب ایبلٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے۔
اگر ایک طرف بربادی کی سٹریک ہے تو دوسری طرف کشمیر میں اگر زلزلہ آ جائے تو سارا سامان لے کے ادھر پہنچ جاتے ہیں، جذبے سے معمول، جذبے سے سیلاب آ جائے آپ دیکھیں خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مناسب سمت پر رہنمائی درکار ہے۔ رہنمائی انہیں دیں اور انہیں رہنمائی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انوائرمنٹ ہو جس کے اندر آپ اس ملک کی قدر و قیمت کو جانیں۔ اور اب لوگ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کون سا ایسا بند پاکستانی ہے جو شکر نہیں ادا کرتا ہوگا کہ محمد علی جناح جو تھے انہوں نے کتنا وزڈم سے کام لے کے ایک ملک بنایا۔ کیا اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کوئی ذی شعور آدمی، جو ایک تھیوری تھی ٹو نیشن کی، جی یہ غلط تھی، ٹو نیشن تھیوری تو ثابت ہو گئی ہے کہ مسلمان جو تھے ان کو ریفیوز کر دیا گیا انڈیا میں برابر کا حق دینے کا، اور ہندوؤں کے ماتحت انہوں نے کہا جانوروں کی زندگی گزاریں۔ تو پاکستان کی قدر ہے، ہونی چاہیے اور ہوگی ہمیشہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ملکوں کا بننا، نئے ممالک جیسے آپ بتا رہے ہیں پاکستان مارز وجود میں آیا، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سیف ہیون ہے، بہت بڑا، اللہ کا شکر بہت ہے کہ بڑا، ہمارے اللہ کا پاس شکر ہے۔ ایک ہوم لینڈ ہے۔ جو پوری دنیا میں جو ویوز چل رہی ہیں، آپ دیکھیے اگلے روز کی بات ہے، شمالی کوریا نے مواصلاتی رابطے جنوبی کوریا سے ختم کر دیے، اس نے کہا یہ ہمارا دشمن ملک ہے۔ لداخ ہم ایک جی نشست ہم نے اس سے کی، پہلے ایک نشست ہم نے کی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے جو ان کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کے موٹیوز ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، وہ بہت سارے جو عرب ممالک ہیں ان کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانے کے لیے وہ اپنی تیاریاں کس رہے ہیں۔ دنیا جس طرف ہم نگاہ دوڑاتے ہیں کہیں امن نہیں ہے، کھینچا تانی ہے، رفٹ ہے، پریشانی ہے، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، قتل و غارت گری ہے۔ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد معیشت پر ہے۔ جو معاشی مفادات ہیں وہ طاقت اور اختیار کے حصول کا موجب ہیں، یعنی وہ بیسک ٹول ہے۔ پاکستان میں ابھی آپ کچھ دیر پہلے بھی فرما رہے تھے کہ چھوٹی معیشت سے ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے۔ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ عرصہ دراز تک بہت سی اہم انتظامی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ ان سے عہدہ برا ہوتے رہے ہیں بطور ایک بیوروکریٹ کے۔ کس طرح سے صحیح ڈگر پر چیزوں کو ڈالا جا سکتا ہے جو فروٹفل ہو جائے؟ ترکی آج جہاں کھڑا ہے ہمیشہ سے ایسا تو نہیں تھا۔ جی بالکل ایسا نہیں تھا، آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں بہت سے تھا۔ مسائل تھے، پولرائزیشن تھی، جی بہت زیادہ نہیں تھی، ڈی ویلیویشن تھی، پیسے کی، غربت بھی تھی، پیسے کی قدر و قیمت کوئی نہیں تھی، اور دنیا بھر کے نقشے میں عالمی سطح پر ترکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے محنت کی، وہ آگے آئے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے بنیادی؟ اگر میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہوں کہ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں تو ہم بھی اس ریس میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، جو ہماری اسٹرینتھس ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ ہماری اسٹرینتھ، سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری ایگریکلچر ہے۔ اچھا، ایگریکلچر ہماری اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے سے سیگریگیٹڈ ایک علاقہ ایسٹ پنجاب جو کہ انڈیا میں ہے، وہ پورے انڈیا کی گندم پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن تلخ حقیقتیں یہ ہیں منظر بھائی کہ وہاں آپ نے مشرقی پنجاب کا ذکر کیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنی چیزیں سبسڈائز ہیں کسان کے میں جی میں اس پہ آپ کی بجلی بات ہے، بالکل پانی درست ہے، ہے، کھاد ہے، اس بیج ہے، میں ان کے ایک پھر چیز ٹرانسپورٹیشن کی ان کے پاس وسائل بڑھے۔ جی۔ ہم کیسا عجب زرعی ملک ہیں کہ ہمارے ہاں خوراک کی آئے روز قلتیں ہوتی جی میں یہی عرض کر رہا کیسا ہوں کہ ستم؟ فوکس کریں اس کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر۔ ایگریکلچر جو ہے ہمارے ہاں جو میکنائزڈ ایگریکلچر ہے وہ مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری لینڈ ہولڈنگ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو میکنائزڈ فارمنگ ہے وہ زیادہ تر جو وائبل ہے وہ بڑے پلاٹس پہ ہے، یعنی ان کی لینڈ ہولڈنگز بڑی ہیں، ہمارے ہاں کم ہے وہ۔ تو میکنائزڈ 100% چیزیں یہاں نسبتاً کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، ناممکن نہیں ہے، لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کوآپریٹیوز بنائی ہیں، کئی شہر ہیں جن میں، کئی دیہات ہیں جن میں پہلا نقطہ آپ نے بیان فرمایا ایگریکلچر، آپ نے ایگریکلچر کو بہتر کرے۔ سیکنڈ از مائننگ۔ اچھا ٹھیک ہے، مائننگ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس معدنیات موجود ہیں ہر صوبے میں۔ تو ہم نے ریکارڈنگ کا جو حشر کر دیا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ریکارڈنگ پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، ہم ڈرلنگ کرتے ہیں، ہمیں تیل نہیں ملتا۔ ہم یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فوکس میں ہمارے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا کہ جناب یہاں سونا ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے۔ آپ ریکارڈنگ کی مثال لے لیجئے، یہ اگر پاکستان کر رہا ہوتا تو ہماری اکانومی کو کون ڈیفیٹ کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو ایکچوئل گولڈ ہونا تھا، قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ اب
مائننگ جو ہے اس میں ہماری ایکسپرٹیز انتہائی کم ہے، فوکس بہت کم ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو اس کے اندر انویسٹمنٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے اور نیشنل جی ڈی پی کے اندر ان کی پرسنٹیج نہ ہونے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی گفتگو کا یہ حصہ جو ہے ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاد چودھری صاحب، ان تک ہم یہ پہنچا پائیں گے بات. بہت پہنچائیے. فواد صاحب کو میں بہت جانتا ہوں، میرے آفس بہت تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ کے پرانے تعلقات ہیں، آپ نے زبانی بھی ان سے کہا ہوگا، لیکن ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک سطح پر آپ زراعت کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. اس سے آگے بڑھیں تو کون سا نقطہ ہے جو اب میں تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایگریکلچر کے بعد مائننگ کے اندر ہماری تیسری جو طاقت ہے وہ ایچ آر ہے ہماری طاقت. ٹھیک ہے. ہیومن ریسورس. ہمارے پاس ہر چیز کا ہیومن ریسورس موجود ہے. ٹھیک، کوئی شک نہیں. اچھا، آپ ہیومن ریسورس جو ہے ہمارا محنتی ہے، قابل ہے، کم تنخواہ پہ کام کرنے والا ہے. یہ ایک بندے کی ایک منسٹری کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے پرائم منسٹر لیول پہ پروٹوکول سائن کروائیں کہ ساری افرادی قوت جو ہے کسی بھی ملک کی جو اس نے مستعار لینی ہے وہ پاکستان سے جائے گی. جیسے جرمنی میں آج سے تقریباً 90 سال پہلے انہوں نے ٹرکی سے مستعار لیا، اور آج وہ لاکھوں کی تعداد میں جرمنی کے اندر موجود ہیں ٹرکس، اور وہ پولیٹیکلی اتنے مضبوط ہیں کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے 60s میں یہ کوریا آپ لوگوں سے آپ کے آفسرز لے کے گئے تھے، آپ کی پالیسی. جی بالکل. ہارورڈ پلان جو ہمارا گیا تھا وہ تو لوگوں نے بینیفٹ کیا ہے. ایچ آر ہمارا، اگر ایچ آر اب آئی ٹی ہے، میں آئی ٹی کی آگے بات چلوں گا. آئی ٹی کے اندر ہمارے پاس لاجواب لوگ موجود ہیں. آئی ٹی اتنا بڑا سیکٹر ہے ہمارا، آئی ٹی اتنا ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے، اتنا متحرک ہے وہ کہ ہم ورلڈ کو لیڈ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس اس کے اندر دماغ موجود ہے. اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سکسیس سٹوری کو فالو کرنے والے انداز میں ہم ایک کوئی اسٹڈی کروائیں کہ ٹرکی پچھلے 25 برس سے لے کے آج کے دن تک اس قدر تبدیل کیسے ہو گیا ہے؟ کوئی ایسی اسٹڈی ہونی چاہیے ٹو فالو دی سکسیس سٹوری. دیکھیں جی، ٹرکی جو ہے ایک اچھا ماڈل ہے سکسیس کے لیے، لیکن ہم تو بنیادی طور پہ ٹرکی سے بہت آگے کے لوگ تھے. آپ 47 میں دیکھیں نا کہ پاکستان کیا تھا اور ٹرکی کیا تھا. لیٹس بی پریکٹیکل ایشوز ہیں. ہماری انڈسٹریلائزیشن کہاں تھی اور ملکوں کی کہاں تھی مسلمان ملک. ہمارے بعد چائنا ہوا جی. آج ہمارے بعد چائنا ہوا ہے، ہمارے بعد ساؤتھ کوریا ہوا ہے، ہمارے بعد تائیوان ہوا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ شاید آپ کو ایگزیجریشن لگے، لیکن پاکستانی قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ یہ 9% گروتھ ریٹ بھی لے کے آئے ہیں. 9% گروتھ ریٹ پاکستان نے اچیو کیا ہے. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ ہم کہانیاں سنا رہے ہیں. اگر میں جس طرح ابھی پی آئی اے کی بات ہوئی، بڑی عام سی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ڈبیٹ ہوئی کہ فرسٹ لیڈی لنڈن جا رہی ہیں، کس ایئر لائن سے جائیں؟ انہوں نے کہا پی آئی اے سے جائیں. وہ جو سلوگن ہے پی آئی اے کا شاید کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے جو فرسٹ لیڈی تھی جب وہ لنڈن پہنچی انہوں نے کرو کا شکریہ ادا کیا. ایسی تو ایئر لائن ہے ہی نہیں دنیا میں. اب مجھے بتائیں، اگر میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں تو وہ کہیں گے میں کہانی سنا رہا ہوں. اور کیا یہ سب جو اگر ہم خاکم بدہن اس کو ہم کہیں کہ یہ سب بربادی کا فسانہ ہے، اس کی جڑ کرپشن ہے، جہالت ہے، کیا ہے؟ مکس فیکٹرز ایک فیکٹر نہیں ہے. اور رہنمائی کا فقدان بھی ہے. کرپشن ہے، جہالت ہے، رہنمائی کا فقدان ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے اداروں میں جس کے اندر وہ غیر فعال ہو جاتے ہیں. تو یہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ جمبل اپ کر کے کسی ملک کی ترقی کو روکتے ہیں. اور میں عمران خان سے ہزار مطلب میں اب تو خیر میں ریٹائرڈ ہوں اور میں اس سے ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتا ہوں. عمران خان کے اندر آپ ہزار خرابیاں نکالیں، خراب بالکل میں کہتا ہوں جی کہ کئی پرفارم نہیں کیا اس نے، مان لیتے ہیں 2 سال ہو گئے اس کو حکومت میں. میں نام بھی لیے بغیر عرض کروں گا کہ اس 2 سال میں لوگوں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد 7 سے 8 بلین ڈالر اپنی جیب میں ڈال دیے تھے. بہت سے لوگ ایسے گزرے، بہت لوگ گزرے. عمران خان کا مجھے بتا دیں کہ اس نے کتنے پیسے کمائے ہیں، حالانکہ اس کی کئی پالیسیز کو آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک، یعنی اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں منظور بھائی،
اس وقت جو فیکٹرز نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ترکی برادر اسلامی ملک الائنس ہمارا وہ ہمارا ٹھیک ہے جی، پھر ملیشیا ہے، ایران ہے، سعودی عرب سے بھی ہمیں سپورٹ آتی ہے بہت آتی، بالکل. تو ہمارے ہاں پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کر کے اپنے آپ کو فعال بنائیں، متحرک کریں، اس قابل بنائیں کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم بھی آ پائیں. ایک تو آپ کی گفتگو سے ہم یہ جان پائے ہیں، اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ایماندار قیادت جو ہوتی ہے وہ بھی معاشروں کو، ملکوں کو کسی نہ کسی منزل پر ضرور لے جاتی ہے. بہت فرق. یہ جو مشکلات آئی ہیں، کرونا ایک عالمی وبا ہے، اس میں تمام ممالک پریشانی میں مبتلا ہے. ایک ہمارا وزیر اعظم بیچارہ پریشانی میں ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا ہی پریشان ہے. نہیں اس کی کسی میں اس کا کوئی قصور بالکل اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے حکومت کا. ہاں منصوبہ سازی، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، اس میں کہیں کہیں سکم دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جو عوام الناس کی ذمہ داریاں وہ بھی کوئی پورا کرنے بالکل تیار بالکل دونوں آپ برابر. حکومت کیا پھانسیاں لگانا شروع کر دیں؟ کیا کریں؟ ہم ایک آکٹوپس میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو روشنی آپ نے دکھائی ہے منزل کی جانب جاتی، وہ آپ نے بتایا ہے کہ 3-4 جو چیزیں ہماری، ہم زراعت کو بہتر کریں، ہم آئی ٹی کو بہتر کریں، ہم اپنی مائننگ، ہم اپنی جو سائنسی صلاحیتیں انہیں اجاگر کریں اور کرپشن نہ کریں اور اپنے آپ کو حب الوطنی کے جذبے سے معمور رکھیں. تو جس طرح سے آنے والے دنوں میں ٹرکی ایک اہم کردار کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے شانہ بشانہ ہو سکتے ہیں. ہم آگے ہوں گے انشاءاللہ. چنانچہ ہم وہ جو عالم اسلام کی قیادت کا آپ نے ذکر فرمایا، ہم اس کا حصہ دار ہوں گے، اس کا شیئر ہوگا. ہم جی بہت زندگی باوقار ہوگی جی بالکل بطور پاکستانی کے بہت بالکل بالکل. ناظرین، راؤ منظر حیات صاحب سے ہم نے جو گفتگو کی ہے، یہ بہت ساری گفتگو ایسی تھی جو جن کی بنیاد جذبات پر بھی ہے. بطور پاکستانی کے، مسلمان کے جو ہمارے جذبات ہیں، یہ گفتگو اس کے بطن سے بھی پھوٹی ہے، مگر اس میں بہت سے حقائق، استدلال، منطق اور دلیل سب کچھ وہ بھی موجود تھا. کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر جو بڑی قومیں ہیں، جو بڑے مضبوط ممالک ہیں، وہ سکسس سٹوریز ہیں، ان کو ہم فالو کریں، اور اگر ہم ان سے آگے نہیں نکل سکتے تو کم از کم ان کے شانہ بشانہ تو کھڑے ہوں. یہ جو مجبوری ہے، مخوری ہے، بے بسی، لاچاری اور عاجزی ہے، اس سے ہم نکل پائیں گے تو باوقار کہلائیں گے. ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.